بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عمران خان کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اور وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان جا رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری اٹھا کر، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو کہ بہت وائرل ہوا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، جس کو بعد میں مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ لوگوں نے مختلف چیزیں اس حوالے سے ٹویٹر پر شیئر کی۔ کسی نے کہا کہ جی عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے خلاف نہ ہوا ہو، کسی نے یہ کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو بے نقاب نہ ہو گیا ہو۔ اب پھر کچھ ویسی ہی صورتحال ہے۔ اب پھر یہ ایک جملہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، عمران خان کا یہ جملہ کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو بے نقاب نہ ہوا ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ نے کبھی وہ موقع نہیں دیکھا کہ جب کوئی آرمی چیف قانون کے کٹہرے میں آیا ہو، آرمی کا سربراہ قانون کے کٹہرے میں آیا ہو۔ سرونگ آرمی چیف تو ویسے ہی آؤٹ آف کوسچن ہے، اور ریٹائرڈ آرمی چیف بھی آج تک کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے کہ طاقتور ترین شخصیت آرمی چیف سمجھی جاتی ہے اس ملک میں، اسے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہو۔ پرویز مشرف کے دور میں اس طرح کا ایک معاملہ کچھ سامنے آیا تھا اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ پرویز مشرف کو عدالت میں بلایا جائے، لیکن انہیں راستے سے ہی لے کر بیرون ملک بھجوا دیا گیا تھا، تب بھی ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن اب ایسا ہو رہا ہے عمران خان کی بدولت۔ عمران خان نے ایک ایسا سمارٹ موو کھیلا ہے کہ جو طاقتور ترین شخصیات سمجھی جاتی ہیں، جو طاقتور ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اب قانون کے کٹہرے میں آ رہے ہیں۔ ایک نہیں دو میرے پاس خبریں ایسی ہیں، بڑی خبریں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی شخصیات، آپ سمجھ لیں کہ طاقتور ترین شخصیات کو قانون کے کٹہرے میں بلایا گیا ہے اور وہ قانون کے کٹہرے میں موجود ہوں گے۔ اور تیسری خبر بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ایک ایسی طاقتور ترین شخصیت ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے ٹی وی چینلز کے پر جلتے ہیں۔ لوگ نام نہیں لیتے ٹی وی چینلز پر، ان کا نام چلاتے نہیں ہیں۔ اب بھی یہ خبر جب آئی تھی، یہ بریکنگ نیوز آئی تھی، تو اس شخصیت کا نام نہیں لیا گیا، لیکن وہ خبر ٹیلی کاسٹ کی گئی، وہ خبر مختلف انداز سے بتائی گئی۔ میں اس خبر کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی اب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ یہ بڑی شخصیات آج کے میرے ویلاگ میں بہت امپورٹنٹ، میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جنہیں بلایا گیا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل قدر، انتہائی محترم ہوگی۔ اچھا، مین سٹوری کی طرف آنے سے پہلے ایک بڑی خبر میں آپ کو دیتا چلوں، وہ خبر لے لیں، ایکسکلوسیو خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں۔ آلموسٹ یہ اندازہ ہو جائے گا اگلے 24 گھنٹوں میں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے منسٹری آف ڈیفنس کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، ہمیں فوج چاہیے الیکشن کا انعقاد کروانے کے لیے، سیکیورٹی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس پر اب منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جواب دیا جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے بات آئی تھی، پنجاب کے لیے تو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے، اس کے بعد کچھ پیسوں کا مسئلہ آ گیا تھا، اور بڑا مسئلہ تھا سیکیورٹی کے حوالے سے۔ فوج کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چونکہ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے فوج، تو ہم الیکشن کی سیکیورٹی مہیا نہیں کر سکتے، اور یہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا الیکشن کا۔ پنجاب میں الیکشنز نہیں ہو پائے تھے، اب تو پورے ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور ایسے وقت میں جب بلوچستان اور کے پی کے لیے مختلف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، بہت اہم شخصیات، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، گورنر کے پی حاجی غلام علی نے اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سیکیورٹی خدشات ہیں، امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو ایسے میں پورے ملک کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا، فوج کے اہلکار، پیراملٹری فورسز کے اہلکار فراہم کرنا، کیا وہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اگر یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہ نمٹایا گیا، اگر الیکشن کمیشن کو کوئی مثبت جواب نہ ملا پاک فوج کی جانب سے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ دوبارہ سے جائے گا عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کے سامنے، اور ہم پھر اسی سچویشن پہ کھڑے ہوں گے، اسی سٹیج پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم مارچ 2023 میں تھے، جب ہم الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ ہم دوبارہ سے اسی سٹیج پر کھڑے ہوں گے اگر یہ معاملہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً 2 صوبوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نگران وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر
فوج کی تعیناتی کا مطالبہ آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ہم ادارے سے مشاورت کریں گے، یعنی کہ ابھی وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے۔ نگران وزیر اعظم کی آپ اندازہ لگائیں ان کی سنجیدگی کا کہ وہ اس معاملے کو سیریس لے ہی نہیں رہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، الیکشن کروانے ہیں اور اس کے لیے فوج درکار ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، پیراملٹری فورسز کے اہلکار درکار ہوتے ہیں، ایف سی کے اہلکار درکار ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہاں پر نگران وزیر اعظم ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں گے، مشاورت کریں گے، آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جناب بڑی شخصیات کون سی ہیں۔ بڑی شخصیات میں جناب ایک ہیں DGISI جنہیں بلا لیا گیا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی اور سردار لطیف کھوسہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور وہاں پر اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس آڈیو کی فورینزک کا حکم دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے اس موقع پر پیمرا سے یہ سوال کیا کہ جی یہ آڈیو کس طرح سے ریلیز ہوئی، کیسے نجی ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی، پیمرا اس کا جواب دے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ریمارکس دی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ریمارکس انہوں نے کیا دیے، کہتے ہیں کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جسٹس بابر ستار کی جانب سے کہا گیا اور ان کے اس ریمارکس پر عدالت میں خاصے کہے بھی لگے۔ یہ معاملہ وہی تھا کہ کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی گئے۔ جسٹس بابر ستار نے جو بات کی ہے کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے۔ خیر، جسٹس بابر ستار نے اس درخواست کی کاپی DGISI کو بھیجنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ DGISI بتائیں، رپورٹ دیں کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی اور کس نے ریلیز کی۔ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، کہاں سے ریلیز ہوتی ہے، کیسے ریلیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تمام عدالت میں بھی ہوئی ہیں۔ وہاں پر بھی سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے ریکارڈ ہوتی ہے، کیسے ریلیز ہوتی ہے، کون ریلیز کرتا ہے۔ تو اس پر جو جسٹس بابر ستار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مفروضوں پر تو نہیں چل سکتے، ہمارے سامنے شواہد ہونے چاہیے، کوئی سالڈ چیز ہونی چاہیے جس پر ہم بات کریں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے DGISI کو یہ کہا ہے کہ رپورٹ دیں، بتائیں کہ یہ آڈیو کس نے ریلیز کی ہے، یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے، یہ تمام پرسنل چیزیں، لوگوں کی نجی گفتگو کون ریکارڈ کرتا ہے، یہ اس طرح کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ DGISI کے لیے حکم دیا گیا ہے، احکامات جاری کیے گئے ہیں اور اس کے بعد 11 دسمبر کو یہ اب سماعت دوبارہ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ DGISI کی جانب سے اس بارے میں رپورٹ پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ ہو گئی جناب ایک شخصیت DGISI جنہیں قانون کے کٹہرے میں اب لایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی شخصیت۔ عمران خان نے بہت سمارٹ موو کھیلا ہے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ایسا پتہ پھینکا کہ سب حیران پریشان رہ گئے۔ جب لاسٹ سماعت ہوئی سائفر کیس کی تو اس میں عمران خان نے جہاں پر صحافیوں سے مختلف معاملات پر بات چیت کی، وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں امریکی سفارت خانے کے حکام کو اور جنرل باجوہ کو بطور گواہ پیش کرنے کا کہوں گا۔ یہ ان کی جانب سے مطالبہ سامنے رکھا گیا کہ بطور گواہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پیش ہوں۔ عمران خان نے اس حوالے سے بات کی۔ اب اس معاملے پر خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اندیا دیا ہے کہ وہ سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے انہیں اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ فوجی حکام سے یعنی کہ GHQ سے اجازت درکار ہوگی۔ جنرل باجوہ سابق آرمی چیف قانون کے کٹہرے میں آئیں گے اور عمران خان کے مطالبے پر انہیں جو ہے وہ لایا جائے گا اور وہ بطور گواہ سائفر کیس میں پیش ہوں گے۔ چشم فلک وہ نظارہ دیکھے گی۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سرونگ آرمی چیف تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے۔ ریٹائرڈ آرمی چیف بھی آج تک کبھی قانون کے کٹہرے میں نہیں آیا، آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا سکا کسی کو۔ پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے، انہیں راستے سے لے کر انہیں بیرون ملک روانہ کر دیا گیا لیکن وہ عدالت میں نہیں آئے تھے۔ اب کیا جنرل باجوہ عدالت میں آئیں گے؟ کیا وہ پیش ہوں گے؟ یہ GHQ پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ GHQ انہیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ سائفر کیس کے حوالے سے جنرل باجوہ نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ باتیں کرنا شروع کی تھی، گفتگو کرنا شروع کی تھی۔ شاہد میتلا کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی، شاہد میتلا نے رپورٹ کیا تھا، پھر منصور علی خان نے اس حوالے سے کچھ خبریں دی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر GHQ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی جنرل باجوہ اس حوالے سے گفتگو نہ کریں، انہیں منع کر دیا گیا تھا۔ اب کیا GHQ نے الاؤ کرے گا کہ وہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر پیش ہوں؟ اگر تو وہاں پر پیش ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی مثال ہوگی اور اس کا کریڈٹس تمام کا تمام جائے گا عمران خان کو۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر یہ ایسا پتہ کھیلا ہے کہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں وہ لے کر آئے ہیں، قانون کے دائرے میں لے کر آئے ہیں۔
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی جب وہاں پر اگر جنرل باجوہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عمران خان کی لیگل ٹیم ان پر جرا کرے گی، مختلف سوالات ہوں گے، جب سوالات ہوں گے تو سچویشن کھل کر سامنے آئے گی، حالات جو ہیں وہ ایک بار پھر سے واضح ہو جائیں گے اور تصویر بالکل واضح ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس سائفر کا یہ اصل معاملہ تھا کیا۔ لیکن یہ تمام کا تمام مشروط ہے جی ایچ کیو کی اجازت کے ساتھ۔ اب جی ایچ کیو کی طرف تمام نظریں ہیں کہ اب انہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا دھرنا کیس میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام کرداروں کو بلائے گا، جس میں جنرل فیض بھی شامل ہیں جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ یہ میں اب آپ کو تیسری اہم ترین شخصیت کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ پہلی موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جن سے رپورٹ مانگی گئی ہے آڈیو لیک کے حوالے سے، دوسری بڑی طاقتور ترین شخصیت جنرل باجوہ، اور تیسری سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض۔ دھرنا کیس میں انہیں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، ان کا بیان لیا جائے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک کمیشن کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن اس کمیشن کے حوالے سے کوئی خبریں نہیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کمیشن کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کمیشن جو تشکیل دیا گیا تھا کیا اس نے کوئی کام بھی کیا یا نہیں کیا۔ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ اس کمیشن کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا تھا لیکن اس کی میٹنگ کوئی نہیں ہو پائی۔ ابھی تو وہ میٹنگ ہونی تھی، وہ جو ٹی او آرز تھے وہ طے ہونے تھے، کن معاملات پر آگے اس کمیشن نے چلنا تھا، کس کس کو بلانا تھا، وہ تمام چیزیں طے ہونی تھی، لیکن وہ ہوئی نہیں۔ سنجیدگی کوئی ہے ہی نہیں، سیریسنس اس میں دکھی نہیں، اس کمیشن میں اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ میٹنگ بھی میرے خیال سے ابھی فی الحال تو نہیں ہونے والی، آگے چل کر اب اس پر کوئی پیش رفت ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فی الحال اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایک ایسی طاقتور شخصیت کی جانب جس کا نام لیتے ہوئے ٹی وی چینلز کے پر جلتے ہیں۔ یہ خبر جب رپورٹ ہوئی آج ٹی وی پر تو سب کے نام چل رہے تھے، اس کیس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، جتنے بھی ملزمان شامل تھے، سب کے نام چل رہے تھے، لیکن یہ بڑا نام نہیں تھا اس میں۔ وہ بڑا نام کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ لے نہیں سکتے ہیں، نام لیں گے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ میں نے گزشتہ اپنے ایک ویلاگ میں بات کی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، جس میں جو تمام تر ملزمان تھے ان میں عمران خان اور بشرا بی بی تو موجود ہیں، لیکن باقی مفرور ہیں اور ان کے نان بیلیبل وارنٹ بھی جاری ہوئے تھے۔ ان میں نام تھے زلفی بخاری کا، شہزاد اکبر کا، فرد شہزادی، ضیاء المصطفیٰ نسیم، احمد علی ریاض اور ملک ریاض، یہ دونوں باپ بیٹا، ان کے نام بھی شامل تھے۔ اب نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے تھے تو اب ان تمام لوگوں کے نام لے کر خبر چل رہی ہے، سوائے ملک ریاض کے۔ ملک ریاض کا نام اس میں نہیں لیا جا رہا۔ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ نام کوئی نہیں لے سکتا، اگر لیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو خیر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان تمام لوگوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی اب شروع کر دی گئی ہے، سوائے دو لوگوں کے، عمران خان اور بشرا بی بی، چونکہ یہاں پر موجود ہیں۔ عمران خان تو آلریڈی حراست میں ہیں، بشرا بی بی بری ضمانت پر ہیں۔ باقی لوگوں کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے تھے، اب انہیں اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور 6 جنوری 2024 کو اب یہ دوبارہ سماعت ہوگی، جس میں رپورٹ پیش کی جائے گی کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے مفرور، اس میں انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ملک ریاض پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اشتہاری ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ یہ چشم فلک بھی یہ نظارہ دیکھنے جا رہی ہے، اور کس کی وجہ سے؟ ڈیفینیٹلی عمران خان کی وجہ سے، اور تمام تر لوگ جو ہیں وہ بھی جتنی بھی طاقتور شخصیات ہیں اگر قانون کے کٹہرے میں ہوں گی، آئین اور قانون کے دائرے میں آئیں گی، تو کس کی وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے۔ تو پھر شروع سے وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو بے نقاب نہ ہوا ہو۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔